خواتین و حضرات، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل تصوف کو تصوف کے نام سے اس لیے جانا جاتا ہے کہ ان کا باطن نور معرفت سے روشن ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی نسبت اصحابہ صفا کی طرف ہے جو کہ گھر بار چھوڑ کر مسجد نبوی سے متصل چبوترے پر عزت سے نشین ہو گئے تاکہ دین کے حقائق براہ راست سراج منیر سے وصول کر سکیں، اور ہو سکتا ہے کہ تصوف کا لباس پہننے کی وجہ سے ان کا یہ نام پڑ گیا اور کیونکہ اس میدان میں قدم رکھنے والے گھر دار لباس پہنتے ہیں تاکہ مجاہدہ کی منزل سے گزر کر عرفان و حقیقت تک پہنچیں۔ حالیہ دور میں تصوف کیا ہے اور قرب الہی کے لیے تصوف کی راہ پر چلنا کتنا اہم اور ضروری ہے، اسے بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاہیر الہی صاحب، ایسوسیٹ پروفیسر HSA منسٹری آف NHSRNC اسلام آباد۔ انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ مجھے یاد ہے تصوف کے اوپر ہم نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا اور میرا اتنا دل کہہ سکتے ہیں میلٹ ہو گیا تھا۔ ہم نے رمضان ٹرانسمیشن کر رہے تھے، تو سب سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے جو ناظرین ہیں انہیں آپ تصوف کیا ہے آسان الفاظوں میں ایکسپلین۔ ہاں، اس کے لغوی معنی بقول ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ مجہول النسب ہے، یعنی کہ اس کے بارے میں بہت وضاحت سے یا صراحت سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مستعمل کیسے ہوا یا کہاں سے کشید کیا گیا، کیونکہ صوف کا لفظ باطنی صفائی سے ہے۔ اہل صفہ بالخصوص وہ مہاجرین ہیں جو سب کچھ چھوڑ بار کر آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ مدینہ آ بسے، لیکن جو اصل لفظ یا بنیاد یا مبادی ہے وہ ہے احسان یا علم الاحسان۔ ایک وہ طریق ہے جس کو ہم اسلام کہتے ہیں، جو آپ کلمہ پڑھ کے حاصل کرتے ہیں، پھر ایمان وہ کچھ اعمال ہیں جس پر آپ عمل پیرا ہوتے ہیں، پھر وہ درجہ ایقان وہ یقین محکم جو آپ کو حاصل ہوتا ہے، وہ احسان کا درجہ ہے کہ آپ واقعتاً اللہ کی پریزنس کو محسوس کریں یا اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر حاضر و ناظر جانیں۔ اس درجہ احسان کو پھر عام انسانوں کے لیے، عامت الناس کی سمجھ بوجھ کے لیے، فہم و ادراک کے لیے تصوف کہا گیا، کیونکہ اس کے اندر پھر بہت ساری ثقافتی، تمدنی، تہذیبی اشکالات شامل ہو گئیں۔ تو ہم نے آج تک تاریخ کے جتنے روزنوں کواڑوں سے دیکھا ہے تو سمجھ میں آیا کہ قرون اولیٰ کے صوفیہ میں بھی یہ اصطلاح مستعمل نہیں تھی۔ لوگ علم الاحسان کہتے تھے، اہل الذکر کہتے تھے، اور یہ اہل ہوا سے مختلف لوگ تھے۔ باطنی تطہیر، منکسر المزاج، اخلاص فی النیت، علم نافع، اتباع قرآن و سنت، عمل صالح، یہ کچھ ان کے بنیادی عقائد ہیں اور نظریات ہیں جو مبادیات دین سے کشید کیے گئے ہیں۔ تو تصوف کو کانکریٹلی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ واقعتاً یا اصلاً کوئی عرب مشتق ہے یا حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کے مبادیات دین میں سے کشید کیا گیا۔ اس پر بہت بحث ہے اور ہم نے بحث نہیں کی، اکابرین نے بحث کی ہے۔ تو کچھ اس کو اکتفا کرتے ہیں علم الاحسان کہنے پر، کیونکہ دین میں فقہ ہے، فقہ، دین میں علم الکلام متکلمین ہے، اور دین میں اصفیاء اور اولیاء ہیں۔ بے شک جے کر دین علم وچ ہوندا سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو، سلطان باہو نے کہا تھا۔ یا اس سے اگر ہم آگے بڑھ کر کہیں تو وہ تمام آپ کی باطنی کیفیات جس کا مجاہدے سے گزر کر پاک ہو کر نکھر کر سامنے آنا بہت ضروری ہے، اور پھر وہ اللہ کے سامنے پیش کی جائیں، اور وہ تواضع اور انکساری جو آپ میں پیدا ہو، وہ خلق عظیم جو حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، وہ آپ دنیا کے سامنے پیش کر سکے۔ تو تصوف بقول ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک حقیقت امر جس کا کوئی نام نہیں ہے۔ آج ایک نام ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جس کی کوئی یہ پہلے کہہ گئے تھے۔ یہ اکابرین، وہ صلحاء صوفیاء جو تبع تابعین یا تابعین میں سے ہیں، وہ جن کے لیے بڑے بڑے ائمہ شریعت و طریقت کھڑے ہوتے ہیں، حضرت خواجہ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ، سری سقطی رحمۃ اللہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ، اور آپ نے میرے جد امجد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا ذکر کیا۔ اب ان کی کتب
غنیت الطالبین، سر الاسرار، فتح الغیب، ان کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو احساس ہوگا کہ طریق یا شریعت، طریقت، شرع، طریق، دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، راستہ۔ ایک راستہ وہ ہے جو آپ نے خارجی اختیار کر رکھا ہے، ایک راستہ ہے جو باطنی ہے، جو آنکھیں بند کر کے طے ہوتا ہے، جو نیت کا راستہ جو ہے۔ نیت کا راستہ، اس کو ہم لوگ آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پرسنالٹی ٹریٹ ہے جو آپ نے اپنے اندر جو ہے امپلیمنٹ کرنی ہے اپنے خدا کے رضا کے لیے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر ہم اس کو 5 حصوں میں تقسیم کریں تو زیادہ آسانی ہوگی۔ اخلاص فی النیت، حب فی اللہ و بغض فی اللہ، دشمنیاں دوستیاں صرف اللہ کے واسطے۔ دوسرا علم نافع جو عقل سلیم عطا کرے گا، وہ علم جو اتباع قرآن و سنت سے ماخوذ ہے۔ تیسرا عمل صالح، توبہ، شکر، زہد، انکسار، حلیمی۔ چوتھا وہ شرع صدر، وہ انشراح صدر، وہ سلامت صدر جو آپ کو اس دور کی سب سے بڑی گراوٹ سے نکالتا ہے۔ جدید انسان کا جس جدید ذہن سے پالا پڑا ہے اس کا مسئلہ کیا ہے؟ انفرادیت، بے چینی، بے بسی، بے قسی۔ وہ گراوٹ جو شب و روز جاری ہے اس سے نکلیں گے آپ کیسے باہر؟ شرع صدر کے ساتھ، وہ انشراح کی کیفیت جو آپ کو اپنے ساتھ بیٹھنے سے ملتی ہے، یعنی حسد سے پاکیزگی، حدق، وہ تمام علتیں، وہ تمام آپ کی علالتیں جو پیدا غل و غلاظت سے ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ یعنی کہ اپنے آپ کو یوں دھو ڈالنا یا صاف کرنا کہ آپ خود سے اپنے آپ کو پیش کریں آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، کہ وہ آپ کو اللہ باری تعالیٰ کے سامنے پیش کر سکیں کہ میرا امتی حاضر ہوا ہے۔ تو وہ باطنی صفائی، وہ طہارت، جیسے جا بجا اولیاء و مشائخ اور بالخصوص صوفیاء نے شاعری کے رنگ میں ڈھالتے ہوئے اس کو اتارا ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے بھی کہا ہے، ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشا، کار ساز، خاکی و نوری نہاد، بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز۔ اور یہی حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وچوں آتش باہروں خاکی، دیر فائر ودن، لیکن باہر سے حلیمی، عاجزی، معافی، قربانی، ایثار والے۔ وچوں آتش باروں خاکی، دسدے حالوں خستوں، جے ہک نارا کرن محمد ڈھین پہاڑ شکستوں، جے ہکا دردی مارن ہندا ملک ویرانی، کو کافاں دے سبزے سڑدے ندیاں رہے نہ پانی۔ اور ایک جگہ کیسے خوبصورتی سے بیان فرمایا کہ دودھ وجود تیرے وچ شیریں روغن دار سمانی، we all are made up of this purity۔ وہ خداوند کریم کی روح جو اس نے ہم میں پھونکی ہے، وہ وعدہ جو اس نے اپنے کن کے نعرے کے ساتھ ہم سے لیا تھا جب ہم نے کہا کالو بلا الست بربکم کے سوال میں، وہ ہمارے اندر دودھ موجود ہے، شیریں، میٹھا، حلاوت والا، مسکراہٹ والا، روغن دار، بہت پیارا پیش کیا جانے والا، جس سے آپ بھی پئیں اور بھی پئیں، آپ بھی شجردار سایہ دار ہوں اوروں کی بھی اس کے سائے میں بٹھائیں۔ دج ودود تیرے وچ شیریں روغن دار سمانی، مرشد لائے جاگ پرم دی تاں جمے دودھ پانی۔ فائنڈ اے گائیڈ، اے ٹیچر، گل وچ پھا غمادہ گھت کے ذکروں چھک مدھانی، ہمت نال محمد بخشا مکھن آیا جانی۔ دنیا کے اندر غم ہے، مسائل ہیں، گراوٹیں ہیں، مصیبتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، اس میں آسن طریقے سے چلنے کا نام، جو ایک بات میں اس وقت کہنا بھول گیا، جو حسن خلق ہے، خلیق آدمی ہونا، اور یہ سب استنباط کہاں سے ہے؟ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ سے۔ اصحاب صفہ، موسیٰ بن عمیر رضی اللہ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، وہ مہاجرین جو بالکل غربت کی حالت میں ہیں، لیکن آپ ان کا جذبہ دیکھیں، ان کی طہارت دیکھیں، ان کی نیت دیکھیں، ان کا عمل دیکھیں، ان کا خلق عظیم دیکھیں۔ موسیٰ بن عمیر رضی اللہ عنہ پرتعیش زندگی گزارتے تھے، کہا جاتا ہے کہ دن میں 2 بار کپڑے تبدیل کرتے تھے۔ جب آپ نے دین قبول کیا تو آپ کو آپ کے گھر سے نکال دیا گیا، اور کیسے نکالا گیا؟ کہ برہنہ کر کے، کہ جو کپڑے پہنے تمہارے باپ نے دیے اتار ڈالو، اور آپ برہنہ اپنی والدہ کے سامنے پہنچے، اور والدہ نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا
اور آپ نے پوچھا موسب ما یبکیک، آپ روتے کاہے کو ہیں؟ آپ نے فرمایا میں موہت ہو گیا ہوں، میں وہ صوفی باصفا ہو گیا ہوں، میں صوفی ہوں سرمستہ، میرا کون پہچانے رستہ۔ اور حضرت علیہ السلام کے ہجرت فرمائیے، اور آپ پوچھا کرتے تھے اپنے اصحاب رضوان علیہم اجمعین سے ما ھذا رجل، یہ کون جا رہے ہیں، یہ کون ہے، یہ کون شخصیت ہے؟ تو لوگ کہا کرتے تھے ھذا موسیٰ بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ اور کیسے ہوتے تھے؟ ایک پھٹا ہوا کمبل اوڑا ہوا ہے۔ جب آپ شہید ہوئے ہیں، آپ ذرا ان کو دیکھیے، تواضع، عاجزی، انکساری، کیسے زندگی گزاری ہے کہ کفن دینے کے لیے شہید کا لباس ضروری ہے۔ وہاں حضرت کے پاس یہ کیس پیش کیا گیا کہ اگر سر ڈھانپتے ہیں تو گھٹنے ننگے ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ اگر آپ کے پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سینہ ننگا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اوپر تک چادر دیجئے، کمبل جو پھٹا اوڑا ہوا ہے نیچے گھاس ڈال دیجئے۔ دس واز ہز لاسٹ coffin۔ یہ ہے تصوف اصل میں، علم الاحسان، وہ دین کی مبادی، وہ دین کی کیفیت، وہ دین کی حریت، وہ دین کی حمیت، وہ دین کی غیرت، وہ دین کا مغز، جس کو شیخ اپنے سے اکبر اوپر افضل رکھنا، دین کو، خدا کو، دین کو، نبی کو، خدا کو، قرآن کو، رسول کو، اور خلق خدا کی خدمت کو، اس کو۔ ذوق و شوق کو دیکھیے۔ ذوق علم پیدا کرتا ہے، شوق عمل پیدا کرتا ہے۔ ابھی جو ہمارے ناظرین ہیں، جیسے پاکستان میں بڑے مسائل ہیں، آپ نے بھی بات کی ہے کہ بڑے مسائل چل رہے ہیں، ہر بندہ ہی مسائل میں گھرا ہوا ہے، اور وہ مسائل جو دین ہے وہ سیکنڈری ہو گیا انفارچونیٹلی۔ لیکن کیونکہ وہ اتنے مسائل ہیں کہ وہ لوگوں کو سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا کہ یار میں اپنے بچوں کے لیے روٹی کا بندوبست کرنا ہے، کپڑے کا بندوبست کرنا ہے، تو پھر وہ اب اس چیز کو کس طریقے سے اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے نا کہ جو رضائے خدا ہوگی تو تمہارے سارے اصل میں مسائل ہم حل نے ہوں یہ گے۔ ڈوئلزم، دو لختی پیدا کی ہے کہ میرا دل و دماغ دو مختلف کیفیتوں میں چلے گا۔ ایک 9 to 5 کیپٹلزم بیسڈ کلچر ہے، آپ صبح اٹھتے ہیں، رات تک سو جاتے ہیں، تھکے ہوتے ہیں، پھر ویکنڈ آتا ہے، خوشی مناتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو دل کی کیفیت ہے وہ اس کے ساتھ تبدیل تو نہ ہو۔ اسی کو صوفی کہتے ہیں کہ جو کچھ باہر تبدیل ہو رہا ہے تمہارے من کی کیفیت تبدیل نہ ہو، تم اٹل رہو، امر ربی کے ساتھ رہو، کھڑے رہو۔ یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ذکر، حلاوت، سنجیدگی، حد کو حسد سے بچنے سے۔ دیکھیں حسد کا الٹ کیا ہے؟ شکر۔ شکر وہ کیفیت ہے جو اس دور میں بالکل نایاب ہے، کمیاب ہے، ملتی نہیں ہے۔ اور اس کے الٹ میں کیا پیدا ہوگا؟ حسد۔ وہ کیا چیزیں پیدا کرے گا؟ ذہنی عوارض۔ مینٹل ہیلتھ از گوئنگ ٹو بی دا نیکسٹ پینڈیمک اکارڈنگ ٹو WHO۔ اور اگر ہم نے اس ذہنی نفسیاتی کیفیات یا عوارض سے لڑنا ہے یا اس کے آگے کچھ کھڑا کرنا ہے اکھاڑے کے طور پر، یا کلا بند، حصار بند ہونا ہے، تو ہمیں انہیں اصفیاء اور اولیاء سے سیکھنا ہوگا۔ جیسے اقبال کیا فرماتے ہیں؟ نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو۔ کہ نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، کہ آپ اپنی تمکنت میں، اپنے باطن میں نرمی اختیار کیجئے، لیکن جہاں جستجو کرنی ہو، حق و باطل میں میزان پیدا کرنا ہو، تو گرم دم جستجو اختیار کر لیجئے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ ہم اس سے بالکل الٹ ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو گراوٹیں ہیں، یہ جو ذہن میں پڑی گرہیں ہیں، اور یہ جو قلب کے اندر غل و غلازت ہے، اور طبیعت کے اندر یہ جو حد کو حسد ہے، اس کو دور کیا جا سکتا ہے۔ شاش اے عشق خوش سودائے ماں، طبیب جملہ علت ہائے ماں، اے دوائے نخوت و ناموس ماں، اے عشق تو افلاطون و جالموں سے ماں۔ یہ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا۔ وہ عشق محمد جو دماغ میں نخوت اور طبیعت کے اندر ناموس، حرمت، یہ جو خود سے پیدا کی ہوئی انا، تکبر، گھمنڈ، اس کو توڑنا ہوگا۔ گھمنڈیوں پر اللہ راضی نہیں ہوتا، تفاخر کرنے والے، تکبر کرنے والے پر اللہ کبھی راضی نہیں ہوتا۔ یہی تو بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا۔ کیا کہا ان کو ان کے شیخ کے بارے میں لوگوں نے کہ آپ نے ایک اس آدمی کا سہارا لے لیا جو ہماری ذات حسب نسب سے نہیں ہے۔ بلے نو سمجھاون آئیاں پینا تے پر جائیاں، من لے بلیا ساڈا کہنا چھڑ دے پلہ آرائیاں، آل نبی اولاد علی نو تو کیوں لیکا لائیاں۔ کہنے لگے جیڑا سانو سید سدے دوزخ ملن سزائیاں، جیڑا سانو ارائیں آکھے بہشتی پینگا پائیاں۔ سوشل کوہیژن، ایکوالٹی، ایکوٹی، ارائیں سائیں سبنی تھائیں رب دیاں بے پروائیاں، سونے پڑے ہٹائیاں کوجیاں نے گلاڑیاں، جے تو لوڑیں باغ بہاراں
چاکر ہو جا رائیاں بلے شادی ذات کی پچھنی شاکر ہو رضائیاں. شکر اور رضا آپ دیکھ لیں اس معاشرے سے غائب ہے. بالکل نہ ہم راضی ہیں نہ ہم شاکر ہیں. ایسا ہی. اور یہی دو چیزوں کا مجموعہ خاص دین کا مغز، دین کا قلب، دین کی روح تصوف ہے، علم الاحسان ہے. سر بڑا زبردست آپ نے گفتگو کی. ڈاکٹر شاہر الہی بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے.